بنیادی عقیدہ توحید کا ہے، اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ بہت سارے فتنوں نے بہت سارے طریقوں سے ایمان کو خطرے میں ڈالا ہے، اس فتنے نے بھی مسلمانوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالا ہے توحید کی لائن سے، توحید کی لائن سے، اللہ کو ایک ماننے کی لائن سے داخل ہو کر اس فتنے نے امت مسلمہ کو گڑبڑ میں لایا ہے اور ایمان ان کا خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، توحید کی لائن سے کام کرنے کے واسطے اس نے کیا ڈائریکٹ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ بتایا ہے کیا؟ پھر ایک سوال یہ آتا ہے آپ کے دل میں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ بنا کے پیش نہیں کیا ہے ڈائریکٹ، پھر کیا کیا ہے؟ تو اب جواب یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کسی دنیاوی کاروبار میں لگایا ہے، اس کا نام بھی ریاض احمد ہے، اس شخص کا نام۔ 1941 میں وہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے والد کا نام مغل حسن کچھ نام ہے اس طریقے سے، فضل حسن یا سب، بہرحال تو جب پیدا ہوا اس کے بعد بہرحال میٹرک تک کچھ تعلیم حاصل کیا، اس کے بعد کچھ جو ہے کمانے دھمانے کی سوچی تو کسی جگہ ویلڈنگ کا کاروبار کرنا شروع کیا، لیکن وہاں پر بھی جو ہے بات بن نہیں سکی، یعنی جیب گرم نہیں ہو سکا، کاروبار میں نفع نہیں ہو سکا۔ تو اب اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور اس نے یہ سوچا کہ کچھ تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس زمانے کے کوئی بڑے بابا وبا تھے تو ان کے چکر لگایا، یہاں سے کچھ فائدہ ہو جائے، وہاں سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے اپنے آپ کو چھوٹی سی عمر، یعنی 20 سال کی عمر، 20 سال کی عمر کوئی بڑی عمر تو نہیں ہے، چھوٹی عمر ہے، تو اتنی چھوٹی عمر ہی میں اس نے یہ طے کر لیا کہ اب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے ایک راستہ مجھے اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ راستہ ہے پیری مریدی کا۔ سمجھتے ہیں پیری مریدی؟ فقیری کا راستہ، یعنی ایسا راستہ کہ دنیا کو سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے الگ تھلگ ہو جانا اور پوری دنیا یہ سمجھنا کہ انہوں بہت بڑے ہیں، اور انہوں آ کے کوئی آ کے ہاتھاں چومنا، کوئی آ کے پیراں چومنا، کوئی آ کے جو ہے پیشانی کو چومنا، بس کیا بن جانا؟ معتقد بن جانا، ان کے مرید بن جانا، اور جو ہے ان کے اوپر اپنے آپ کو فنا کرنے والے، فدا کر دینے والے بن جانا۔ اب اس نے اپنے طور پہ ایک راستہ یہ سوچ لیا، ڈائریکٹ کچھ نہیں بولا، راستہ یوں اختیار کیا کہ پہلے ایسا ایسا کر لیتے ہوئے چلیں گے۔ یوں ہی چلتا رہا، اور چلتے 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 پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کرنا شروع کیا، چونکہ پڑھا لکھا تو کچھ تھا نہیں۔ میٹرک آپ اندازہ لگائیے کہ 10ویں کلاس کا بچہ کیا کچھ پڑھا ہوا ہوگا، دین ابھی تو جی دین کی بھی تعلیم کچھ نہیں پڑھا، اور دنیا کی تعلیم بھی میٹرک بہت سے بہت، تو قابلیت بھی کچھ نہیں تھی، قابلیت بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن لوگوں کو اپنی طرف اب متوجہ کرتے رہنا ہے تو کیا کرنا؟ تو اب دھیرے دھیرے لوگوں کو اب یہ بتانا شروع کیا کہ میں زیادہ دنیا بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں اور دین بھی یہاں پر پڑھا ہوا نہیں ہوں میں۔ البتہ جب لوگ معتقد ہو جاتے ہیں تو آنکھ بند کر کے ہر بات قبول کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے ہر بات قبول کر لیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میرے کو جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا یہاں پر تو زیادہ موقع نہیں ملا، البتہ میں جو تعلیم حاصل کیا ہوں وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا ہوں۔ جب آدمی معتقد بن جاتا ہے اور کسی کا مرید بن جاتا ہے تو پھر اندھا بھی ہو جاتا ہے، اس میں غلط راستے پر لے جانے والے مریدوں کے سلسلے میں لوگ اندھے بن جاتے ہیں۔
اور ان کی بات کو جو ہے ارے ارے حضرت، ارے حضرت 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 حضرت، واہ. اس سے پہلے کسی ورک شاپ میں حضرت مولانا ارشد علی قاسمی صاحب سنائے تھے کہ کیا بولتے، یہاں کہیں حیدرآباد کا ہی کوئی واقعہ سنائے تھے کسی جگہ کا، چھوٹی موٹی درگاہ ورگاہ تھی، چلا اللہ تھا، تو وہ صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے تھے. حضرت خود بولے کہ میں روز نماز کو جاتا تھا آتا تھا، انہوں وہیں بیٹھے ہوئے رہتے تھے. تو چند دن کے بعد دیکھے کہ 2-4 لوگ آزو بازو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ارے یہ 2-4 لوگ آزو بازو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے ہی جاتے جاتے پوچھ لیے کون ہے؟ بہت پہنچے ہوئے انہوں. بہت، ارے بہت پہنچے ہوئے کیا مطلب بہت پہنچے ہوئے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں یہاں روز یہیں بیٹھے ہوئے. پہنچے ہوئے بول دے، رہتا جلدی کیسا پہنچ گئے پورے؟ تو حضرت مولانا ارشد صاحب خود بتائے کہ دیکھنے میں ایسا آیا، چند دن کے بعد ہوتے 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 بالا ایسے ذرا بڑے بڑے ہو گئے، اور پھر جو ہے نہانا دھونے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. 6 مہینے ہو جا رہے، پانی وانی کچھ نہیں نہ رہے. کیا بولے تو میں فقیری راستہ اختیار کر لیا ہوں، اور سب دنیا سے الگ تھلگ ہو کے میں اللہ کے واسطے فارغ ہو گیا ہوں. اور یوں جو ہے آدمی یہ دکھا رہا سامنے والوں کو کہ میں بہت کچھ ہوں. اور پھر حضرت خود بتا رہے تھے کہ پھر کچھ دن کے بعد ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ سب کے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے کش مارنے کے واسطے سگریٹ. ٹھیک ہے، تو اتنے 4-5 لوگوں میں جتنے بھی ہیں، ان لوگوں میں سے جس کے ہاتھ میں سے انہوں لے کے کش مار لیے تو سمجھو اس کی نجات پکی. سمجھ رہے آپ؟ آدمی جب اندھا، یہ مطلب شہر حیدرآباد کا، حضرت جب جس وقت حیدرآباد سوریہ پیٹ سے حیدرآباد آئے تھے اس وقت کی بات سنائے تھے ایک ورک شاپ میں، مسجد نور میں یا محمدیہ میں سنائے تھے یہ بات. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدمی اندھا ہو جاتا ہے. اب جب یہ کہا اس ریاض احمد گوہر شاہی نے کہ میں جو ہے یہاں تو تعلیم حاصل نہیں کیا زیادہ، البتہ میرے کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، میں ڈائریکٹ حضور سے تعلیم حاصل کیا ہوا ہوں. اب آپ بتائیے کہ سامنے والا کتنا متاثر ہو جائے گا. ہاں، خالی نام آ گیا تو ہمارے نوجوان بچے ختم، کپڑے پھاڑ کے نکل جاتے باہر. دیکھتے نہیں میلاد النبی وغیرہ کے موقع پہ کیا کچھ نہیں کر لیتے، پورے چمکتے رہتے چہرے. آہا، کیا بولے تو عاشق رسول ہیں. نہیں، نبی کا نام آیا، نبی کی ولادت کا موقع آیا، ٹھیک ہے لوگ جان بھی دینے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اندھے بن کے دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بجائے جنت کے جہنم ملے گی. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة